السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج میں ایک نہایت ہی اہم موضوع کی طرف آپ سب کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ دوستو، کسب معاش یعنی روزی کمانا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ احادیث کے اندر اسے عبادت اور فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔ بحقی شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے بعد یعنی نماز وغیرہ کے بعد رزق حلال کمانا فرض ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، اتنے میں دیکھتے کہ ایک نوجوان بہت تیزی سے گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گزرتے ہوئے دیکھے تو فرمایا کہ اگر یہ شخص روزی کمانے جا رہا ہے جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرے، تو کہا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی سب سے بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے جو خود انسان اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی کھاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آپ کو بہت دلچسپ سنانے جا رہا ہوں۔ اس روایت سے ہمیں اندازہ لگانا ہوگا کہ آج سماج اور معاشرے میں ہم اپنی کسب پرسی، بے حالی، بے بسی کا رونا روتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، پھر بھی اپنی تنگ دامنی کا شکار ہوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے سامنے اور کہیں سے امیدیں رکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے مال مل جائے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ آپ سے مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں کچھ دے سکتے تھے یا کسی صحابہ سے دلا سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، سوائے دو چیز کے، ہمارے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے۔ پوری ٹاٹ بھی نہیں ہے بلکہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دونوں چیز لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں چیز لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو نیلام کیا اور 2 درہم ملے۔ ایک درہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا دے کے آؤ، اور 1 درہم کا بازار جاؤ، وہاں سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا خرید کے دے دیتے ہیں، اور 1 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی پر اپنے ہاتھ سے دستہ لگاتے ہیں اور فرماتے جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بیچو، لکڑیاں کاٹو اور بیچو، 15 دن کے بعد آ کر اپنی رودات سنانا۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جنگل میں چلے جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں۔ 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں
یہ تمہارے لیے کہیں اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، بھیک مانگو، پھر قیامت کے دن تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کے دھبے ہو، نشان پڑ جائے۔ محترم دوستو، اس حدیث کے ہر الفاظ پہ ہم غور کیجیے۔ آج ہمارے پاس وسعت بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں امیدیں رہتی ہیں اور مانگنا ہم چاہتے ہیں، لیکن اس صحابی کے پاس صرف دو چیزیں تھیں، ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا۔ اب بتائیے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ انہیں کچھ دیا جائے یا یہ کسی سے سوال کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا نوجوان ہے، ہٹھا کٹھا ہے، صحت مند ہے، انہیں مانگنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتایا کہ ان کو ایک ترکیب بتائی، ایک تجارت اور اسی طریقے سے کاروبار انہیں بتایا۔ تو آج بھی محترم دوستو، اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ بتائے کہ وہ توانا ہو، تندرست ہو، اس کے باوجود کچھ لوگ الگ بہانہ کر لیتے ہیں، اپنی عبادت میں مشغولیت کا بہانہ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ توکل علی اللہ کا بتائے کہ اوڑھنا اوڑھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا، اور اپنے ہاتھ پیر باندھ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی چیز کی امید میں لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کسی مالدار کے لیے زکوٰۃ لینا، صدقہ لینا جائز نہیں، اسی طریقے سے اس شخص کے بھی لینا جائز نہیں جو توانا اور تندرست ہو۔ اسی طریقے سے اور ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مانگتا ہے اس لیے کہ وہ مالدار بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے وہ شخص اپنے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے اور جہنم میں انہیں گرم گرم پتھر کھلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مانگنے کے عادی بنا لے، وہ مانگتا رہے، وہ اپنی عادت بنا لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن وہ رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا، اس کے چہرے پر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ یہ تمام روایات محترم دوستو آج ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ کسب معاش، اپنی روزی تلاش کرنا ہر انسان پر بتائے کہ ضروری ہے، اس لیے بتانے کہ فرائض کے بعد حلال روزی کمانا فرض قرار دیا اللہ کے نبی نے۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کیا کہ کن کو مانگنا جائز ہے، کہا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں بتائے کہ ہاتھ پھیلانا یا سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ مطلوبہ سامان اسے حاصل ہو جائے تو انہیں بھی سوال کرنا اور ہاتھ پھیلانا بند کر دینا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے لیے جو کسی کی ضمانت کی ذمہ داری لے لے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کسی کو ناحق کسی نے جیل میں ڈال دیا یا کسی نے کسی کو قید کر لیا، اب انہیں چھڑانا ہے، تو ایسے شخص، ایسے تنظیم، ایسے اداروں کے لیے بتائے کہ سوال کرنا، مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ بتلائے کہ مطلوبہ رقم اسے حاصل ہو جائے، مال حاصل ہو جائے تو انہیں بھی مانگنا بند کر دینا چاہیے۔ دوسرا، اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو سوال کرنا جائز ہے، بتایا کہ ان کی جو روزی ہے، ان کے کاروبار ہیں، بتایا کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر تباہ ہو گیا ہو۔ آج اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ کسی نے دکان پہ آگ لگا دی یا دکان خود جل گئی، اسی طریقے سے سیلاب کے موقع کے اندر دکان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس شخص کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص بھی سوال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ گزر بسر کرنے کے مقدار اس کے پاس سامان حاصل ہو جائے تو اسے بھی مانگنے سے رک جانا چاہیے۔ تیسرا شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو فاقہ میں مبتلا ہو اور اس گاؤں کے، اس محلے کے، اس پڑوسی، اس 3 سمجھدار پڑوسی یہ گواہی دے کہ ہاں یہ شخص فاقے میں ہے، تو بتائے اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس مطلوبہ چیز حاصل ہو جائے انہیں بھی سوال کرنا بند کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، کہا کہ وہ مال حرام کو حاصل کرتا ہے اور وہ حرام مال کھاتا ہے۔ اس لیے محترم دوست، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہمیں تجارت کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ، انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، حضرات مہاجرین جو ہے تجارت کیا کرتے تھے اور حضرات انصار زراعت پیشہ تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ خرید و فروخت کو حلال کیا ہے
اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت حلال چیز ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کے پیشے کو ہمیں بتائے کہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو پیشہ ہمیں ملے، جو کاروبار ملے، نوکری ملے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک شرط ہے، اسلامی حدود کا پاس و لحاظ رہے کہ اسلام اس معاملے میں، اس تجارت کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے، اسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو علماء امت مستند علماء سے پوچھ کر اس طرح کے کاروبار کو بطور تجارت کو کیا جا سکتا ہے۔ آج کل بکریاں چرانے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ضرورت پڑنے پر شعیب علیہ السلام کے ہاں بتایا کہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی انبیاء ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکری اجرت پہ چرایا کرتا تھا۔ اس لیے محترم دوستو، حلال کمائی بہترین رزق ہے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے آئے تو ان کے ہاتھ میں کھرکھرا اور کھردراہٹ تھی، جگہ جگہ نشانات پڑ گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانات کیسے؟ کہا کہ میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں تاکہ میں اپنے بال بچوں کو، عیال کو پرورش کر سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر خوش ہوئے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ لے لیا، کہا کہ یہ بڑے محترم ہاتھ ہے جو بتائے اپنے ہاتھوں سے بتلائے کہ حلال رزق کما رہا ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، گرچہ وہ مدائن کے گورنر تھے لیکن چٹائی بنائی کر کے وہ اپنے ذریعے معاش کا مسئلہ حل کرتے تھے اور اسی سے وہ کھاتے کماتے تھے۔ اس لیے محترم دوستو، کسی بھی صورت میں اگر ہم توانا ہے، صحت مند ہے، تو زکوٰۃ دینے والوں کو، صدقہ دینے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو ترغیب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس صحابی نے کچھ مانگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جسامت کی طرف دیکھا، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ تمہارے پاس جو ہے وہ لاؤ اور تجارت اور کاروبار کا کام کرو۔ آج ہمارے ہاں اس چیزوں کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس گھر بھی ہوتے ہیں، اچھی آسائشیں بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود کسی وجہ سے ہم بے روزگار ہیں تو بتائے کہ ہم زکوٰۃ صدقات لینے والے بن جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص اگر مانگنے کو اپنی عادت بنا لے، مجبوری ٹھیک ہے لیکن مانگنے کو عادت بنا لے، کل قیامت کے دن ان کے چہرے پر ایک بھی بوٹی نہیں رہے گی، ایک بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں رہے گا، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو یہی چیزیں تھیں۔ اس لیے محترم دوستو، اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے۔ حضرات صحابہ، انبیاء علیہ السلام، تابع تابعین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بتائے کہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس لیے محترم دوستو، ہمیں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اپنی رزق حلال اور بہترین تجارت کو دیکھنا ہے۔ ہاں، جو جن تجارتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے، سودی کاروبار ہے، شراب کی تجارت ہے، گانے کی تجارت ہے، اسی طریقے سے اور طرح کی تجارت ہے، موسیقی کی تجارت ہے، اس طرح کی تجارتوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یا پھر جو تجارتیں ہم اگر کرتے ہیں، اگر انہیں شک و شبہات ہو تو اپنے علماء سے پوچھ کر اس کے حلال اور جائز ہونے کی بتائے کہ راستے کو حل کرنا ہے، اس کے بعد اس تجارت میں ہمیں آنا ہے۔ ہمیشہ علماء کی رہنمائی لینا ہے محترم دوستو۔ یا علماء امت ہی بتائے کہ ہماری صحیح رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج امت علماء سے کٹ چکا ہے، علماء سے مسائل کو نہیں پوچھتا ہے، تو بتائے کہ وہ الگ الگ راستے میں جا کر کے پھر بھٹک جاتے ہیں، بعد میں اس کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، پھر وہ رونا روتے ہیں۔ اگر صحیح رہنمائی کے طور پر اگر تجارت کی جائے، جیسا کہ حضرات صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، یقیناً وہ 100% صحیح ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم تجارت کرنے والے بنیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری تجارت میں فائدہ بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ہم کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، وہ حلال ہے، جائز ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق نماز کی پابندی کے ساتھ، اسلامی شریعت اور اسی طریقے سے جو ہمیں شریعت نے جس جانب ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر اس کے مطابق اگر ہم کرنے والے بنتے ہیں، یقیناً وہ ہماری جاب، وہ نوکری، وہ ملازمت بھی ہمارے لیے عبادت کا درجہ ہے۔ محترم دوستو، یہی چند باتیں تھیں آپ سے کرنے تھی۔ اب حضرات سے درخواست ہے جو یہاں تک دیکھ چکے ہیں، بہت ہی زبردست آج کی رہنمائی تھی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت بہترین باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی سمجھ
اور تمام امت مسلمانوں کو بھی اس نیکی جذبے کی طرف رہنمائی فرمائے اور انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، شکریہ۔